نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج کی آیت نمبر 3، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، تم جانتے ہو کس بات کے لیے؟ اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیموں کے معاملے میں۔ اور مراد یہاں کون سے یتیم ہیں؟ یتیم لڑکیاں۔ اگر تم انصاف نہ کر سکو گے، معاشرے میں یتیم لڑکی کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوتی ہے۔ جب وہ بالغ ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوتی تھی۔ اس کی کئی صورتیں تھیں، ان میں سے ایک صورت یہ تھی، اس لڑکی کے ساتھ بغیر رغبت کے نکاح کر لیا جاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ اس کا مال گھر میں ہی رہ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا۔ اس نے صرف اس غرض سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی الفت نہ تھی، کوئی محبت نہ تھی، کوئی قدر نہ تھی۔ لیکن کس لیے شادی کی؟ اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے، اس نے اس سے شادی کر لی تو یہ درخت اس کا بن جائے گا۔ تو اس کے حق میں پھر یہ آیت اتری کہ اگر تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے، کیونکہ شادی کے بعد بیوی کے حقوق دینا انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے شادی کر لیتا ہے اور اس کے حقوق پورے نہیں کرتا تو یہ ظلم ہے۔ تو یہاں اس ظلم سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تقسطوا سے کیا مراد ہے؟ کون سا انصاف نہ کر سکو گے؟ اگر حقوق زوجیت تم ادا نہ کر سکو، صرف اس لیے کہ تمہیں پسند نہیں، تمہارے دل میں اس کی کوئی نہ قدر ہے، نہ کوئی قیمت ہے، نہ کوئی اٹریکشن، صرف اس کا مال لینے کے لیے تم نے شادی کر لی۔ اس سے کیا ہوگا؟ تم اس سے اس کا حق نہ دے سکو گے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اگر اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں وہ حصے دار بھی ہو، اور ولی کو اس کا مال تو پسند آ جائے اور وہ اسے اتنا مہر نہ دے سکے جتنا دوسرے لوگ دے سکتے ہوں، تو وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر اتنا دے سکے جتنا دوسروں کا مہر ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے، ورنہ دوسری عورتوں سے نکاح کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسری ناانصافی یتیم بچیوں کے ساتھ کیا تھی کہ ان کا مہر کم دیا جاتا تھا، صرف یہ سوچ کر گھر کی لڑکی ہے، تھوڑے سے یہ کام چل جائے گا۔ حالانکہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہوتی تو اس کو زیادہ مہر ملتا اور زیادہ اچھی رہتی۔ تو کیا کیا ظلم کرتے تھے یتیم بچیوں کے ساتھ؟ ان کے مال کی وجہ سے ان سے شادی کر لیتے، خواہ وہ انہیں پسند نہ ہو۔ ایک وجہ تھی مال اور دوسرے حسن، ان کے حسن کی وجہ سے شادی کر لیتے اور صحیح مہر ادا نہیں کرتے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ شادی ہی نہ کرتے تھے۔ فن کے ہو تو نکاح کر لو، اس میں عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو اعلان کیا جائے اور پھر مہر بھی مقرر کیا جائے، اس کے نان نطقے کا انتظام کیا جائے۔ پھر اگر ایک سے زیادہ شادیاں ہو تو عدل قائم کیا جائے۔ ما طاب لکم، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہو وہاں شادی کر لو۔ یعنی شادی کے موقع پر اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ایسی جگہ شادی کی جائے جہاں دل راغب ہو۔ اسی لیے کیا حکم ہے کہ لڑکی سے بھی پوچھو
اور لڑکے کے لیے بھی کیا حکم ہے اس معاملے میں؟ ما تابا لکم کا لحاظ رکھے. اس میں صرف شکل و صورت نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال، اس کے جمال، اس کے نسب اور اس کے دین کی وجہ سے. پھر دیندار کا انتخاب کرو. یہاں صرف حسن کی بات نہیں ہو رہی، ان کے اوصاف ہیں، کردار ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن انسان کی اپنی ایک چوائس بھی ہوتی ہے، سلیکشن ہوتی ہے. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جبر سے شادی نہ کی جائے، کیونکہ اگر کسی کو شادی کے لیے مجبور کیا جائے گا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نبھانا مشکل ہو جائے گا، پھر ظلم ہوگا، حقوق پورے ادا نہیں ہو سکیں گے، اللہ تخ سے تو ہو جائے گا، حق نہیں دے سکو گے. اس لیے شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی دونوں کی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے اور ایسی چیزوں کو دیکھ لینا ممکن ہے جو نکاح کی طرف رغبت دلائے تو ایسا کر لو، یعنی لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے. مغیہ بن شعبہ کہتے ہیں، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا اسے دیکھ لینا، یہ دونوں کے درمیان محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ما تابا لکم میں اگر لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور پھر اسے اس میں رغبت محسوس ہو، اگر وہ نہیں دیکھنا چاہتا یہ ممکن نہ ہو، اور کچھ ویلیوز ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے رغبت ہو. یہاں رغبت کی کوئی بھی بنیاد جو انسان کے لیے آمادگی کا ذریعہ ہو وہ کافی ہے. ما تابا لکم من النساء، عورتوں میں سے، مثنا 2 وثلاثا 3 والرباع اور 4 فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، یعنی یہ صرف رخصت ہے، حکم نہیں، پابندی نہیں ہے. پھر اگر ڈرو تم کس سے؟ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکتے تو کیا کرو؟ فواحدہ، ایک ہی کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. آدھے دھڑ کے ساتھ، یعنی کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت سخت شرط کے ساتھ ہے. یعنی اگر تم ڈرو کہ دونوں کے درمیان توازن نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کافی ہے. او ما ایمانکم، اور اگر ایک کرنے کی بھی اہلیت نہیں آزاد عورت سے تو پھر غلام عورت سے بھی تمتع کر سکتے ہو. نکاح اور تمتع میں فرق ہوتا ہے. نکاح ولی کرتا ہے، جبکہ غلام عورت کا تو کوئی ولی نہیں ہوتا، اور پھر وہ غلام عورت اس کی اپنی غلام بھی ہو سکتی ہے، خریدی ہوئی ہو. اب تو یہ خرید و فروخت نہیں ہوتی، لیکن جب دنیا میں یہ چیزیں تھیں تو خریدی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی خرید کر اس کی ملکیت ہوگی، وہ پہلے سے اس کا مالک ہے. غلام عورت جو ہے، جس کو لونڈی کہتے ہیں، اس سے نکاح نہیں ہوتا الا یہ کہ اسے آزاد کر دیا جائے. آزاد کر کے پھر اس سے نکاح ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کیا تھا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا تھا. آزاد عورت سے نکاح ہوتا ہے. نکاح کی اور شرائط ہیں اور تمتع کی کچھ اور شرائط ہیں. اس زمانے میں جن کے پاس وسائل ہوتے تھے عام طور پر وہ آزاد عورتوں سے شادی کرتے تھے، اور جو غریب ہوتے تھے یا جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے وہ غلام عورتوں سے کرتے تھے، چونکہ ان کا مہر کم ہوتا تھا. ذالکہ، یہ اشارہ ہے کس طرف؟ اس حکم کی طرف، ادنا، قریب تر ہے. اللہ تعدلو، کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ، حق تلفی نہ کرو، ظلم نہ کرو. اور امام شافعی نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ تم کثیر الاولاد نہ ہو جاؤ. جب زیادہ عیال دار ہوگے تو پھر دوسری کے حقوق پورے نہ کر سکو گے. پھر ایک اور صورت ہوگی ظلم کی. شادی میں اصل بنیاد کیا ہے؟
ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا. اگر کوئی بھی ایک فریق ہوا، وہ عورت ہو یا مرد، حقوق ادا نہیں کرتا اور دوسرا انسان اس کو پی جاتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے، تو جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ تو اللہ سے اجر پائے گا، لیکن جو ظلم کر رہا ہے وہ دنیا میں اگر بچ بھی جائے، کیونکہ بعض مرتبہ لوگ باہر والوں کے ساتھ تو اچھے ہوتی ہیں لیکن وہ گھر میں اچھے نہیں ہوتے. اور جب کوئی خامن اور بیوی شکایت کرے کہ میرا پارٹنر میرے ساتھ اچھا نہیں، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، یقین نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں کسی باہر کے شخص کو محاسب نہ بنایا جائے. اور کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. یہ ساری سچویشن اس لیے رکھی گئی ہے کہ تم اپنے فرائض ادا کرو، ایک دوسرے کے حق ادا کرو. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح آگے نکل ہی جاؤ گے، لیکن آگے جا کر پکڑ میں آ جاؤ گے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور حقوق العباد جب تک بندے ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. انسانوں کا ایک دوسرے پر ظلم جو ہے بہت بڑا جرم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.